اہل تشیع اور روافظ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ابھی کچھ وقت پہلے اہل تشیع روافظ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی، جس میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ عقائد و نظریات پر نہایت توہین آمیز کومنٹس کیے، لے دے کی، اور ہمارے معتقدات کے تقدس کو پامال کیا۔ ان توہین آمیز باتوں میں سے اور قرآن و سنت کی نصوص کا جو انکار ہوا، ان میں سے ایک یہ کہ اہل تشیع نے حضرات خلفائے راشدین کے ماننے سے برملا انکار کیا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کہنا، یہ جو ٹائٹل ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو بھی نہیں مانتے، اس کا بھی انکار کیا۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ معلمہ محدثہ مفسرہ ممجدہ مرشدہ سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی نسبت بھی انتہائی ہتک آمیز گفتگو کی۔ نبی اکرم حبیب محتشم خطیب امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی اولاد اطہار کی نسبت انتہائی غلط گفتگو کی اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بولا گیا کہ رسالت مآب علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، حضور کی باقی 3 صاحبزادیوں کا اور شہزادیوں کا پبلکلی کیٹیگوریکلی انکار کیا۔ اسی طرح حضور کے جلیل القدر صحابی جرنیل اسلام فاتح عرب و عجم خال المؤمنین برادر مولا مرتضیٰ صحابی مصطفیٰ کاتب وحی خدا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسبت بھی شیعہ نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ وہ بل بنا جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا، جو تقریباً 11 آئٹمز پر مشتمل تھا۔ اس تحفظ بنیاد اسلام 2020 ایکٹ کے نام سے وہ جو بل آیا، اس کا جو پوائنٹ نمبر 7 تھا، 8 تھا، 9 تھا، 10 تھا اور 11، تقریباً یہ 5 جو پوائنٹس تھے، آئٹمز تھے اور نکات تھے، ان کے حوالے سے خاص ان کو ایک تکلیف ہوئی، اور ان کے اندر جو ایک پرانا مرض ہے جس کو وہ عام حالات میں بڑا چھپانے کی، لکانے کی اور عام سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقیہ کر کے تو عام سادہ لوگوں کو اپنے بہلاوے پھسلاوے میں لے آتے ہیں، وہ چیز انہوں نے اس کا اظہار کیا یہاں پر کہ جی وہ جو 5 پوائنٹس ہیں ان پر ہمیں شدید تحفظات ہیں، ہمیں منظور نہیں، اور اس پر مختلف، ایک تو وہ پریس کانفرنس اور دوسرا پھر اور بھی اعلی تشیع کے ذمہ دار لوگوں کے اس پر کچھ کومنٹس آئے، بیانات آئے، سٹیٹمنٹس آئے، جن سب کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی واضح صریح نصوص کا، قرآن و سنت کے عطا کردہ نظریات کا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دیے ہوئے نظریات اور عقائد کا سر عام انکار کیا، اور بڑی بے باکی سے اہل سنت کے مقدس نظریات پر اٹیک کیا، حملہ کیا۔ اس کے جواب میں اہل السنہ والجماعہ کے ذمہ دار علماء مشائخ ہر ایک نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جواب دیا، دے رہے ہیں،
ہم نے بھی اس سے پہلے کوئی 1-2 نشستیں اس پر کی. آج پھر اختصاراً چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پہلی بات ان میں سے یہ کہ شیعہ نے جو یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو حضرات خلفائے ثلاثہ اور صاحبان خلافت راشدہ خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا جو انکار کیا، تو اس کے جواب میں ہماری یہ جو وہ گزارش ہے کہ پہلے ذرا اہل تشیع اپنا لٹریچر پڑھ لو، اچھی طرح اپنی کتابیں پڑھ لو، پھر اس کے بعد کو بونگیاں مارنا یا کوئی اس طرح کے مغلظات کا اظہار کرنا. ہمارے پاس اس وقت اہل تشیع کی یہ معتمد اور مستند، میں جلدی سے حوالے دوں گا، صرف اس پر باقاعدہ ہم نے علادہ طور پر پروگرامز کا ایک سلسلہ آج سے شروع کی ہے، اور سب سے پہلے اسی عنوان کو خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے عنوان کو ہم نے لیا ہے. کئی قسطوں میں ہم اس پر اہل تشیع کی کتب سے حوالہ جات اور ریفرنسز کوٹ کریں گے، باقاعدہ طور پر ایک پروپرلی ایک اس پوائنٹ کو لیں گے اور اس پر درجنوں بیسیوں دلائل دیں گے، اور اس روافظ کی جھوٹی اور دجل و فریب پر مبنی گندی سوچ کا انشاءاللہ ایسا رد کریں گے کہ پوری دنیا کے روافظ کو جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ اہل سنت کا پھر سامنا کر سکیں. اور یہاں میں اختصاراً کہ خلفائے راشدین ہم نہیں مانتے، اور ابو بکر عمر عثمان ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی خلافت کو ہم نہیں مانتے. اس حوالے سے گزارش یہ کہ یہ شیعہ کی ہمارے پاس تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر. اہل علم جانتے ہیں کہ علم تفسیر کا مقام علمی لٹریچر میں کیا ہوتا ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے اہل تشیع کی، اور 3 صدی ہجری کا شیعہ کا بہت بڑا مفسر علی بن ابراہیم قمی، یہ اپنی اس تفسیر میں سورہ تحریم کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت یا نقل کرتا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو خبر نہیں کرنی، بتانا نہیں ہے کسی کو ابھی. تو انہوں نے عرض کیا جی حضور ضرور بتلائیے، میں راز ہی رکھوں گی اس کو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا، حفصہ سنیے، ان ابا بکر یلی الخلافہ بعدی ثم من بعدہ ابوک، فقالت من اخبرک بہذا، قال اخبرنی اللہ اخبرنی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ سنیے، میرے بعد میرا بلا فصل جو نائب ہوگا، جو میرا خلیفہ ہوگا، میرا جان نشین ہوگا، میری اس مسند کا امین اور اس مسند کا وارث ہوگا، اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حفصہ پھر تیرے بابا کا نمبر آئے گا، تیرے بابا عمر میری اس مسند کے وارث ٹھہریں گے، اور اس مسند پر وہ آئیں گے. سید حفصہ نے سنا اور سن کے کہا، آقا جی ارشاد کیجئے آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اخبرنی. حفصہ یہ میں آج خود نہیں کہہ رہا، اگر میں بھی کہہ دوں تو میری بات بھی شریعت ہے، قانون ہے، میری بات بھی سند ہے، اتھارٹی ہے، میری بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ارشاد کے مطابق ایک ڈگری ہے، ایک حتمی ڈیسیژن، فیصلہ، قانون، کانسٹیٹیوشن اور لا ہے جو نافذ العمل ہے، جو فرض ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اگر میں بھی کہہ دوں تو. لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فرمایا اللہ اخبرانی، حفصہ یہ بات مجھے میرے رب نے، خداوند متعال نے خود عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر عطا فرمائی ہے.
خدا بند متعال نے یہ فرمایا مصطفیٰ آپ کے بعد ابو بکر آئیں گے خلیفہ ہوں گے، پھر عمر آئیں گے وہ خلیفہ ہوں گے، اور یہاں باقاعدہ لفظ موجود ہیں الخلافہ، فرمایا میرے بعد خلافت ملے گی تو ابو بکر کو ملے گی، پھر عمر کو ملے گی۔ اب جٹلانا ہے تو کس منہ سے جٹلاؤ گے؟ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا لٹریچر ہے، اور یہ تمہارا نصاب ہے، یہ تمہارا اعلی تشیع کا جہان ہے، جس کو ہم بطور حوالے کے کوٹ کر رہے ہیں، بطور حوالے کے پیش کر رہے ہیں، اور تمہاری اس غلط سوچ کی تردید ہم تمہارے ہی بزرگوں کے قلم سے اور ان کی زبان سے کروا رہے ہیں۔ یہ تفسیر قمی ہے، اور یہ روایت نقل کر کے اس پر کوئی جرح و قدح بھی نہیں کی گئی، یہ روایت تمہاری تفسیر قمی کے اندر موجود۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے بعد جو منصب خلافت صدیق اکبر کو ملا، پھر جناب عمر کو ملا، تو یہ انہوں نے خود سے کوئی قبضہ نہیں جمایا تھا، معاذ اللہ، انہوں نے کوئی اس پر ڈاکہ نہیں مارا تھا، معاذ اللہ۔ یہ حضرات ابو بکر و عمر جو منصب خلافت پر آئے تو یہ مقام ان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ عطا کردہ نعمت کے ذریعے میسر آیا، اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دینے کے ساتھ یہ منصب ان کو نصیب ہوا، اور اس منصب پر وہ فائز ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسرا اعلی تشیع کی چوٹی کی کتاب اور قرآن کے بعد جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا لٹریچر ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ، اور یہ ایران کا نسخہ، اور یہ فارسی شرح اور ترجمہ کے ساتھ یہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ ایران کا ہمارے پاس نہج البلاغہ کا جو وہ اوریجنل عربک جو نسخہ ہے وولیم ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے پاس نہج البلاغہ اور بیروت کا نسخہ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے نہج البلاغہ کا، کئی ایک نسخے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ، یہ پاکستان یا لاہور سے چھپا ہوا ہے، اعلی تشیع کے مفتی جعفر حسین نے یہ ترجمہ کیا ہے اردو میں نہج البلاغہ کا، اور شیعہ کا یہ نہج البلاغہ کا مستند ترین ترجمہ ہے، معتمد ترین ترجمہ۔ اب یہ میں یہاں سے مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا خطبہ پیش کرتا ہوں، اور خطبے میں پھر مولا مرتضی کے خطبے کا جو ترجمہ اعلی تشیع تمہارے مفتی جعفر نے کیا وہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد شاید تمہارے یہ مغلظات کا سلسلہ بند ہو جائے، شاید تمہارے بوتھے بند ہو جائیں، اور شاید سمجھ آ جائے، ہے بڑا مشکل، لیکن ہو سکتا ہے کم از کم اپنے ان بڑوں کا تمہیں حیا آ جائے، اور اس طرح سرے عام حقائق کو کچلنے اور مسلنے کا جو تم نے ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اس سے شاید تم باز آ جاؤ۔ یہ مولا مرتضی کا خط ہے جو آپ نے لکھا تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس میں مولا علی، میں اختصار سے اب اپنی شرح یا وضاحت میں بھی نہیں جاتا، ایگزیکٹ ٹیکسٹ پڑھتا ہوں۔ یہ مولا مرتضی کا خطبہ ہے جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ کا لیٹر ہے، آپ کا ایک خط ہے، ایک کتاب ہے، اور مولا علی اس میں فرماتے ہیں معاویہ سنیے، انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ اب ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اپنے لفظوں میں کروں گا تو شاید ہو سکتا ہے ان کو سوٹ نہ کرے۔ یہ جعفر حسین تمہارا مفتی کہتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے نام کیا کہا؟ جن لوگوں نے، معاویہ سنیے، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اب یہ تمہاری کتاب چوٹی کا لٹریچر، قرآن کے بعد تم کہتے ہو جو سب سے اوپر لیول کا ہمارا نصاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، سال ہا سال جس پر خطبے دیتے ہو، پروگرامز کرتے ہو، جس کی شرح پر پورے پورے درس کرتے ہو۔ اب میں اس کی شروعات کی طرف جاؤں تو ایک لمبا اس میں آگے پھر وضاحت کا سلسلہ ہے۔ ہمارے پاس شرح ابن ابی الحدید موجود ہے،
شرح ابن میسم بحرانی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کو 5-6 شروعات نہج البلاغہ ہیں، اس میں بھی ہم نہیں جاتے. یہ بات یہاں ترجمے سے حل ہو رہی ہے. تمہارا جعفر حسین مفتی، وہ تمہارا ٹرانسلیٹر، تمہارا انٹرپریٹر، تمہارا الیبوریٹر اس کا ترجمہ کر رہا ہے. کیا کہا؟ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے میری بیعت، مجھ علی کی بیعت انہی لوگوں نے کی جنہوں نے بیعت کی تھی میرے امام ابو بکر کی، میرے امام عمر کی، میرے امام عثمان کی، اور انہی اصولوں پر میری بیعت کر رہے ہیں جن اصولوں پر انہوں نے ان تینوں کی بیعت کی تھی. اب اس سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے؟ اگر وہ جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ ٹھیک ہے تو مولا پاک کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ وہ غلط تھے، معاذ اللہ غاصب تھے، معاذ اللہ قابض تھے، معاذ اللہ ناجائز انہوں نے یہ ہتھیار لیا تھا ہم سے، یہ کہتے. اور معاذ اللہ یہ کہتے کہ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی یہ لوگ بھی غلط ہیں کہ انہوں نے ان کو کیوں اپنا امام مانا، کیوں ان کی بیعت کی، کیوں حمایت کی. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی حمایت بھی تو ظلم ہوتا ہے، ظلم کی فیور بھی تو اپنی جگہ خود ایک ظلم ہے. اور اگر تمہارا اعتقاد مانا جائے تو پھر تو مولا پاک کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ معاذ اللہ وہ تینوں بھی غلط تھے، جنہوں نے ان کی بیعت کی وہ بھی غلط تھے، اور جن اصولوں پر کی تھی وہ اصول بھی غلط تھے. جبکہ حاشا و کلا مولا علی ابن ابی طالب، مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں کہی. مولا پاک نے کیٹیگوریکلی، اوبویسلی، فیئرلیسلی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سنو میری بیعت وہی کر رہے ہیں جنہوں نے ابو بکر کی تھی، جنہوں نے عمر کی بیعت کی تھی، عثمان کی بیعت کی تھی، اور جن اصولوں پر ان کی بیعت کی تھی انہی اصولوں پر میری بیعت کر رہے ہیں. تو مانا یہ بنا علی ابن ابی طالب. حدیثیں پڑھنا آسان ہے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ قرآن اور اطرت مصطفیٰ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر حضور کے پاس چلے جائیں گے. یہ بولنا آسان ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ بولنا آسان ہے انا دار الحکمہ والی بابوہا. پر وہ جن کو باب مدینۃ العلم کہتے ہو ان کے ارشادات پر عمل کر کے دکھانا، اور ان کے ارشادات، فرمودات، تعلیمات اور مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کے تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ تمہاری قسمت میں یہ دولت اور نعمت نہیں ہے. یہ نعمت اور دولت خداوند متعال نے آج 15ویں صدی میں بھی اہل السنہ والجماع کو عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یہ تمہاری کتاب بول رہی ہے. تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، علی کہتے ہیں ہم مانتے. تم کہتے ہو ہمیں منظور نہیں، علی کہتے ہیں ہمیں منظور ہے. ہم تو برملا خطبے دے رہے ہیں ان کے حوالے سے. اب یہ دیکھیں نا، یہ نہج البلاغہ، اور میں نے بتا دیا یہ ہمارے پاس اس کے مختلف 3-4 نسخے ہیں، سب میں ایگزیکٹ یہی ٹیکسٹ موجود ہے تمہارا چھاپا ہوا. میں نے بیروت کا تھا، عمدن جان بوجھ کے اس کو نہیں پڑھ رہا بیروت سے، کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہاں کو اس کے اندر کانٹ چھانٹ ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، رتب و یابس آ گیا. میں نے تو تمہارے تینوں نسخے، یہ ایران کا فارسی شرح اور ترجمہ کے ساتھ، یہ تمہارا ایران کا عربی والا نسخہ، اور یہ تمہارا پاکستان کا تمہارا چھاپا ہوا، ہمارا نہیں. یہ امامیہ پبلیکیشنز پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. تو تم انکار کرتے ہو اور جن کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جن کا حبدار اپنے آپ کو کہلاتے ہو، وہ تو کہتے سنو کوئی ہمارے نام پر دھوکہ نہ دے، کوئی ہمارے نام پہ دجل فریب سے کام نہ لے. میں علی، اگر مجھے کوئی مانتا ہے تو اسے مجھ علی سے پہلے ابو بکر و عمر عثمان کو ماننا پڑے گا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا، ان کی شان والا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، تب جا کر وہ مجھ علی کا سچا حبدار قرار پائے گا. اور میں اس پر اختصاراً ایک اور حوالہ اور پھر بعد میں آخری 1-2 پیغام. یہ ہمارے پاس کہتے ہیں جی ہم تو خلفائے راشدین تو کہتے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا جی کیوں نہیں کہتے؟ کہا جی وہ خلفائے راشدین نہیں تھے. میں نے کہا اچھا،
میں نے کہا یہ ہے تمہارا ہمارے پاس اپنا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ ہے اربلی، یہ ہے تمہارا امام اہل تشیع، یہ ہے تمہارا لیڈر، یہ ہے تمہارا رائٹر، یہ ہے تمہارا اوتھر۔ میں اوتھر شپ کی بات نہیں کر رہا، گمنام کتاب نہیں حوالہ دے رہا، میں تمہارا بڑا نامی گرامی مشہور معروف تمہارا مقتدا پیشوا اربلی کی کشف الغمہ پڑھ رہا ہوں۔ ائمہ کے حالات پر شیعہ کی مستند ترین کتاب ہے یہ کشف الغمہ۔ یہ اس کا بھی جدید نیا نسخہ ایڈیشن، اس میں بھی یہ، اور یہ ہمارے پاس اس کا پرانا نسخہ، قدیم جو نسخہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کا، یہ بھی موجود ہے۔ اب آؤ ذرا، کہتے ہو کہتے ہیں ہم ہیں امام علی والے، کہتے ہیں ہم ہیں امام حسن والے، ہم ہیں امام حسین والے، ہم ہیں امام زین العابدین والے، کہتے ہیں ہم ہیں امام محمد الباقر والے، کہتے ہیں ہم ہیں امام جعفر الصادق والے، کہتے ہیں ہم ہیں امام علی رضا والے، نعرے لگاتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کر، سینہ کوبی کر کر کے، ماتم کر کر کے، قمع زنی اور زنجیر زنی کر کر کے، کہتے ہیں ہم ہیں امام علی رضا والے، امام تقی والے، نقی والے، حسن عسکری والے۔ میں نے کہا ذرا یہ اپنے گھر کی خبر لو، جن کا ہونے کا دعویٰ ہے، جنہیں اپنا پیشوا کہتے ہو اور جن کو تم معصوم اعتقاد کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک یہ معصوم ہے، ہمارے نزدیک تو معصوم صرف اللہ کے فرشتے، انبیاء اور رسول اعظام ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ جو ان کے علاوہ نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بددین ہے۔ وہ ہزارے کا نام نہاد، وہ خبیث جو وہ نام نہاد مفتی منصیرے کا کیوں نہ ہو، وہ پنڈی کا کوئی چھوکرا کیوں نہ ہو، وہ کوئی ابتباد کا نام نہاد راہبر کے روپ میں کوئی راہزن کیوں نہ ہو، جو اہل سنت کے مسلمہ اصولوں کو مسلنے کی کوشش کرے گا، ہم زمانے کے سامنے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے اور ہم خبردار کریں گے کہ خیال رکھنا یہ چوروں کے روپ میں یہ رکھوالے بن گئے ہیں، یہ حقیقت میں راہزن ہیں اور راہبر اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک انبیاء، رسول اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تمہارے نزدیک تو یہ معصوم ہے نا، 14 معصوم کہتے ہو، تو یہ امام علی، امام حسن، حسین یہ معصوم ہے نا، تو آؤ ذرا اپنے اس معصوم امام کی بات ہی مان لو۔ تمہارے نزدیک معصوم کا معنی تم کہتے ہو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ صغیرہ تو چھوڑو، ہمارا جو وہ اعتقاد ائمہ معصومین کے حوالے سے شیعہ تم کہتے ہو کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان سے خطائے اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ امام معصوم ہے تمہارے قول کے مطابق، امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو صلح نامہ جو لکھا، تو وہ صلح نامہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ میرے پاس تمہاری کشف الغمہ اس میں بھی موجود ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی کی 110 جلدوں کی کتاب بہار الانوار اس کے اندر بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی شیعہ لٹریچر میں کیا امام حسن نے جب صلح کی تو کیا کہا، وَمِن كَلَامِهِ علیہ السلام، میں یہ ایگزیکٹ متن پڑھ رہا ہوں، ما کتبہ فی کتاب الصلح، کتاب صلح نامے میں کیا لکھا آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان صالحہ علی ان یسلم الیہ ولایۃ امر المسلمین علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیرت الخلفاء الراشدین۔ امام حسن نے جب امیر معاویہ کو اقتدار اور زمام اقتدار سونپی تو سونپتے ہوئے کیا کہا میری اور معاویہ کی صلح ہو رہی ہے، کس بات پر؟ کہا ان اصولوں پر صلح ہو رہی ہے کہ میں مسلمانوں کی ولایت کا معاملہ، سربراہی کا معاملہ، اقتدار، حکومت اور امارت اور یہ زمام اقتدار میں معاویہ کے حوالے کروں، اور میں اس شرط پر حوالے کر رہا ہوں کہ معاویہ ہمیشہ کتاب اللہ کے مطابق چلیں گے، قرآن کے مطابق آپ اپنا نظام چلائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک کے مطابق اپنا نظام مملکت چلائیں گے اور زمام اقتدار کو چلائیں گے، اور تیسرا
کہا ایک تو قرآن کے مطابق کریں گے عمل، دوسرا سنت مصطفیٰ حدیث کے مطابق چلیں گے، اور تیسرا کہا خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق معاویہ اپنی حکومت چلائیں گے۔ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ خلفائے الراشدین و سیرت الخلفائے الراشدین۔ اب کرو جا کے انکار، پوچھو جا کے اربلی سے یہ کیا لکھ دیا ہے تو نے؟ ہم تو لاہور کے پریس کلب میں گلے پھاڑ پھاڑ کے اور بڑے بڑے منہ کھول کھول کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، اور یہ کیا کر دیا اربلی، یہ کیا لکھ دیا تو نے ہمارے لیے؟ یہ تمہارے گلے کا توق ہے، صبح قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہے کسی کو ہمت، روافظ میں اگر کوئی علم کا کمانڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، 30 مار خان سمجھتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے اور پہلوان سمجھتا ہے، تو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا سامنا کرو، اور یہ تمہاری کتب سے دلائل کے ساتھ ہم اگر چند منٹ کے اندر ثابت نہ کر کے دکھائیں تو ہم سرے عام معافی مانگیں گے اور سرنڈر کر دیں گے، اور اگر ہم 10 منٹ کے اندر اندر ہم تمہارے بقیے علمی دلائل کے ساتھ ادھیر کر اگر رکھ دیں اور چاروں شانوں اگر تمہیں چت کر کے دکھا دیں تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ دھرتی کے کلیجے پر صداقت کل بھی اہل سنت کے پاس تھی، آج بھی اہل سنت کے پاس ہے، اور صبح قیامت تک سچائی کا نور اہل سنت کے دامن میں رہے گا۔